ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میں ماں کے خون سے پلتے بڑھتے ہیں، اور اگر وہ نال نہ ہو تو بچہ مر جائے گا۔ یاد رکھنا، بچہ مر جائے گا، زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ جب وہ کھائے گا پیے گا نہیں تو کیا ہوگا۔ لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، حضور پیدا ہوئے، سارے بچے نال کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ناف میں وہ نال موجود نہیں تھا، کیونکہ تم سب اور ہم سب ماں کا خون پی کر کے پیدا ہوئے، اور اللہ کے رسول رحمت عالم کو ماں کا خون نہیں پلایا گیا بلکہ اللہ کے نور سے بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حضور کی امی جان نے خود کہا کہ ان کو نال نہیں تھا، وہ بغیر نال کے پیدا ہوئے۔ اور پھر یہ بھی بتا دوں، ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خدا کی طرف سے ہی جو ہے وہ اس شان سے پیدا ہوئے کہ اور بچوں کی طرح ختنہ کی ضرورت نہیں تھی، اور جسم پر لباس لپٹا ہوا تھا، چادر لپٹی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے زمین پہ قدم رکھا اور پہلا کام یہ کیا، اللہ کا نام لیا اور سر کو سجدے میں رکھ کے کہا، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ آپ کو سامنے میں نے حضور کی ولادت کا ذکر کر دیا، بہت سے واقعات ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں، اور ہمیں بھی سفر کے لیے روانہ ہونا ہے۔ حضور دنیا میں کیوں؟ بہت اچھا۔ ایک بات تو یہ، حضور کی آمد کا ذکر آپ نے سنا، لیکن آپ کی اتنی بڑی ہستی کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، کیوں تشریف لائے؟ تو اللہ پاک خود فرماتا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ نے دین حق لے کر اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا کہ یہ دین تمام مذاہب باطلہ پر غالب ہو جائے، یعنی یہ دین گھر گھر پہنچے، اس دن کو غلبہ نصیب۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اور اگر مشرکین برا مانتے ہیں تو وہ برا مانتے رہیں، اللہ نے غلبہ دین کے لیے بھیجا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام دین کے غلبے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اس زمین پہ تشریف لائے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے غلبہ دین کے لیے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ اتنی محنت کا تصور آپ کسی سے نہیں کر سکتے۔ بس یہ میری گفتگو کا اینڈ ہوگا اور دوسرا حصہ ہوگا، اور اسی پر ہم اپنی بات کو مکمل کریں، اس لیے کہ اگر کسی سے کوئی بات کرنی ہو تو اس سے ہم اپنے سکھ کی بات کر سکتے، دکھ کی نہیں کر سکتے، ہے نا۔ اگر انسان کی طبیعت میں علالت ہو تو وہ یہ لوگوں کے درمیان کہہ کہ میں بیمار ہوں، تو گویا کہ وہ اللہ کی شکایت کر رہا۔ میں جلدی آج گفتگو جلدی ختم کر دوں گا کہ آپ کا شوق تو بہت ہے، آپ بھی بڑی تعداد میں آئے ہیں، لیکن آج بھی میں اس بات کا متحمل نہیں ہوں کہ میں کوئی لمبی گفتگو آپ سے کر سکتا، اتنا ہی عرض کروں گا۔ لیکن آپ دھیان سے سن رہے، مجھے خوشی ہے۔ میں آج اس پہ گفتگو کرتا ہوں کہ ہم نے رسول اللہ کے بارے میں کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ یہ جو پوری دنیا کے اندر اذانیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر جو نمازیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر جو اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کے پیچھے محنت اس کے پیچھے صرف ایک ہستی کی محنت ہے بس، اور وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اور انہی کی محنت کے ساتھ پھر صحابہ کی محنت جڑتی ہے، انہی کی محنت کے ساتھ اہل بیت کی محنت جڑتی ہے، انہی کی محنت کے پیچھے اصفیاء، اولیاء، اور پھر مختلف مبلغین اور داعیان دین کی محنت جڑتی ہے، لیکن اصل محنت حضور علیہ السلام۔ اپنے آپ سے بات پوچھتا ہوں، ہم یہاں سب بیٹھے عاشق رسول کہلاتے ہیں، ہمیں عشق رسول کا دعویٰ بھی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور کے نام پہ جان دے دیں گے، مال دے دیں گے، اولاد قربان کر دیں گے، سب قربان کر دیں گے، لیکن آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے کبھی سنجیدگی سے بیٹھ کے سوچا کہ اس دین کو پوری دنیا میں یا ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول کو کتنی محنت کرنی ہے؟ ہمیں نبی کے معجزے یاد ہے، لیکن ہمیں نبی کی محنت یاد نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو کہوں کہ حضور کے معجزے سے جتنے لوگ اسلام کے میں داخل نہیں ہوئے، اس سے زیادہ لوگ حضور علیہ السلام کی محنت سے داخل ہوئے۔ چاند کے ٹکڑے دیکھیں، معجزہ تھا، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، لیکن حضور جو چاند کے ٹکڑے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، وہ اللہ کے رسول کی محنت دیکھ کے مسلمان۔ بے شک۔
یہ جو دین کو آج غلبہ ہے جس کو ہمیں آج احساس ہو، بہت آسانی کے ساتھ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، حرام لقمہ کھا لیتا ہے، ایک دوسرے پہ جادو بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں، اسی طرح سے بلا وجہ اپنی عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یعنی جو دین نے کہا تھا سب اس کے الٹ کرتے ہیں، اس کا الٹا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ دین کی آبیاری میں، اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے میں اللہ کے رسول کی محنت ہوتی ہے۔ اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بات پوری کرتا ہوں، پھر آپ سے پوچھوں گا، آپ سے سوال کروں گا کہ ہم نبی کے اگر وفادار ہیں تو نبی کی محنت ہمیں احساس ہے۔ ایک ہی بات بس کروں گا، وہ میں نے کہا نا لمبی نہیں کر سکوں گا بات آپ سے، لیکن ایک مختصر بات۔ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا؟ کیا سننا جس طرح مجھے سننے کی عادی ہے، میں آج اس لہجے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میں کر سکوں گا، لیکن بہت بڑی بات میں آپ سے سکتا ہوں، شاید آپ سے معلومات کے بات ہوں۔ ام المومنین کا سوال ہے کہ حضور آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن، سب سے مشکل ترین دن کون سا؟ یعنی آج کی گفتگو کو آپ عنوان دے سکتے ہیں آمد رسول کے موقع پر کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ سب سے مشکل دن، مشکل ترین دن کون سا تھا؟ پھر چونکہ بہت بڑی عالمہ تھی، بہت علم تھا، حضور کی ڈائریکٹ شاگردہ تھی، تو خود ہی کہتی آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا دن تھا، کیونکہ وہ احد کا دن خود ہی دیکھ چکی، اس لیے خود ہی کہتی۔ اس شاگرد بہت ذہین ہوتے ہیں نا، تو کبھی کبھی استاد کے سامنے سوال بھی کرتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، ہوتا ہے، اچھی بات۔ آپ کے یہاں بھی میں نے سنا کہ دوپہر میں بچیوں کی رضا پوشی کی محفل تھی، مجھے بھی اس میں شریک ہونا تھا، لیکن کچھ ہلکی سی طبیعت کی علامت کی وجہ سے میں بیمار نہیں ہوں، لیکن کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ طبیعت میں کچھ ہو گیا تھا، تو میں علامت کی وجہ سے میں نے معذرت کی تھی، مولانا صاحب سے کہا تھا میری طبیعت اس قابل نہیں کہ میں جلسے میں شریک ہو سکتا، ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، میں چلا جاتا ہوں، آپ کے اور پھر میں ابھی شام کو شریک ہوں۔ تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب کچھ بچیاں عالمہ بنتی ہیں، وجہ کہ اگر باپ دین پڑھا ہوتا ہے تو کسی مفکر نے کہا تھا مرد نے پڑھا صرف فرد نے، اور عورت نے پڑھا پورے معاشرے نے پڑھا۔ باپ پڑھا لکھا ہوگا دین خاندان تک رہے گا، ماں پڑھی لکھی ہوگی دین نسلوں میں منتقل۔ یہ پڑھی لکھی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ کسی نے نیزے پہ قرآن سنا۔ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ماں نہ ہوتی تو آپ کو کبھی نیزے پہ قرآن سنانے والا قاری دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ سیدائے کائنات کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ کسی کا بیٹا منبر پہ قرآن سناتا ہے، محراب میں سناتا ہے، کسی کا بیٹا مسجد اور مدرسے میں سناتا ہے۔ جو استاد سے پڑھتے ہیں وہ مسجدوں کے محراب پہ قرآن سناتے ہیں، اور جس کی ماں فاطمہ ہوتی ہے وہ نیزے پہ قرآن سناتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، سبحان اس لیے اللہ۔ ماں کا پردہ بے پناہ ضروری ہے۔ تو بہرحال حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا صدقہ ہو، علم کا صدقہ اللہ بچیوں کو عطا فرمائے، اچھا کام کرے۔ حضرت مولانا وقار صاحب اس میں مدرس اور بھی ہوں گے، میں سب کے نام نہیں جانتا، لیکن میں سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ تو آج حضور کی سیرت کا اقدام سن لیجیے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن۔ ہم لوگ بھی کئی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو بہت سارے جو ہے وہ سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی مشکل واقعہ ہوتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی مشکل آئی نہیں، مشکل کشاں سے جب سے وابستہ ہیں کبھی مشکل دیکھی ہی نہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ نہ ہماری قبر مشکل ہوگی نہ ہمارا حشر مشکل ہوگا، کیونکہ جب سے ملا ہے دامن
आले रसूल का बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से। سبحان اللہ، واہ 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 واہ. जब से मिला है दामन आले रसूल का बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से। तड़पा दिया किसी ने मदीने के जिक्र से, आजाद हो गया हूं तो आलम की फिक्र से। बहरहाल तो